عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 13-14 پڑھی، اور صحیح مسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ایک خاص مناسبت کی وجہ سے، آپ کی ولادت بسعادت کی وجہ سے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں یا حدیث رسول کا مطالعہ کریں یا تواریخ کا مطالعہ کریں یا اسلام کا وہ دور جو خیر القرون کا دور تھا، جس دور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بہترین دور ہے، اور ایک دور ایسا کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ثم یجیع من بعدہ کأنہ رفث من بقی، اس کے بعد ایک دور ایسا آئے گا کہ جس دور کے لوگوں کی باتیں جو ان کی اپنی طرف سے ایجادات ہوں گی، وہ باتیں اور وہ لوگ بھی ریجیکٹ ہیں، ان کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم وہ دور دیکھیں کہ کیا وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک مہینے میں کرتے تھے، یا کیا وہ لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشیاں مناتے تھے، یعنی عید میلاد النبی مناتے تھے؟ جو لوگ مناتے ہیں، اس کے قائل ہیں، اس کے جواز پہ فتوے دیتے ہیں، انشاءاللہ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ان کے پاس بھی صحیح مستند کوئی دلیل کہیں سے نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ خوشی منانے کے لیے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، آپ اس دنیا سے کب گئے، کس تاریخ کو گئے، آپ کا انتقال کب ہوا؟ تیسرا، اس تعلق سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ یہ 3 پوائنٹ سمجھ لینے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر کہ آپ کی ولادت کب ہوئی کوئی صریح آیت نہیں ہے۔ احادیث رسول کے اندر بے شمار حدیثیں ہیں، تواریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں، صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے بے شمار اقوال ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں کے جو خیر القرون کے لوگ ہیں۔ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں، احادیث رسول میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کب ہوئی، یا تاریخ کی مستند اور معتبر کتابیں، وہ کتابیں جو پوری دنیا میں انعام یافتہ کتابیں ہیں، جو
احادیث سے ملتی جلتی کتابیں ہیں جن کے حوالات احادیث میں بھی موجود ہیں، ان کتابوں کو دیکھیں، یا محدثین کے اقوال کو دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کو دیکھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جابر بن عبداللہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتا ہے، جمعرات اور پیر کے دن 3 دن کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن پیدا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس سن میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، جس سال میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اس دن سوموار کا دن 12 تاریخ کو نہیں آیا، وہ 9 تاریخ کو ہے۔ آج بھی لوگ کیلنڈر پچھلا نکال کے چیک کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں، تکوینی ایسی چیزیں ہیں۔ اس دن سوموار کا دن وہ 12 ربیع الاول کو نہیں تھا، وہ 9 ربیع الاول کو تھا، جس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح سے تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، تاریخ اسلام رحمت للعالمین، یا سیرت کی سب سے بہترین انعام یافتہ، اول انعام یافتہ پوری دنیا میں کتاب الرحیق المختوم، یہ عربی میں ہے، اس کا اردو میں، انگلش میں، تامل میں، ہندی میں، کئی زبانوں میں ترجمہ آ چکا ہے۔ اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا کہ آپ کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ من جملہ جتنی بھی روایات ہیں آپ کی ولادت کے تعلق سے، 90% ہیں 9 ربیع الاول کی، 10% ہیں 12 ربیع الاول کی۔ ایک طرف تو 90% اور ایک طرف 10%۔ پھر ہم خوشیاں مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، 90% روایات 9 ربیع الاول کی، تو ایسا کیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں؟ پہلی تو یہ الگ بات ہے کہ اس کو منانا چاہیے یا نہیں، وہ تو ابھی آپ سنیں گے۔ بچے کی برتھ ڈے ہو 4 دن پہلے اور آپ 4 دن بعد منائیں، ایسا کرو گے؟ کبھی نہیں کرو گے، کیا مذاق کر رہے ہو؟ ہوگا کبھی ایسا؟ تو یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ پہلا پوائنٹ کہ آپ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی۔ دوسرا پوائنٹ، آپ کی ولادت ہوئی 9 ربیع الاول کو، تو کیا آپ کی ولادت پر کوئی عید منانا، کوئی خوشی منانا، کوئی جشن منانا، کوئی محفل منعقد کرنا، کوئی پکوان پکوانا، کوئی جلسے اور جلوس نکالنا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دیا تو پھر کس نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ شریعت کے اندر وہ چیز لے آئیں جس کا حکم شریعت میں نہ ہو؟ اب آپ کی ولادت پر خوشی سب سے پہلے کون منائے گا؟ کس نے منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے گھرانے والے، ان لوگوں کو منانا چاہیے۔
وہ زمانہ جس میں آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے کے وہ 39 سال، اس 39 سال میں آپ کی والدہ کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہی، آپ کے دادا 8 اور 6 سال۔ اس 6 سال میں کیا والدہ نے منایا؟ کیا دادا نے منایا؟ والد کا تو انتقال ہو گیا۔ چچا نے منایا؟ 39 سال میں کیا کسی نے منایا؟ جو اسلام کا دور نہیں تھا، نبوت کا دور نہیں تھا، رسالت کا دور نہیں تھا، پہلا دور، کوئی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ چلو اس کو چھوڑو، وہ کون سا اسلام کا دور تھا؟ ہم اسلام کا دور دیکھتے ہیں، نبی ہونے کے بعد آپ کو فوراً حکم مل جاتا، اس دن اس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، کیا کرنا ہے؟ عید میلاد النبی منانی ہے، آپ کا برتھ ڈے منانا ہے، آپ کو حکم ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال رہے، 13 سال دور مکہ کا اور 10 سال مدینہ کا۔ کیا کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا یا منانے کا حکم دیا تھا؟ کبھی سنا آپ نے؟ وہ ادھر ادھر کی جوڑ کر کے دلیل دے دے ایک الگ بات ہے، جیسے ابھی آپ سنیں گے کچھ دلیل دیتے ہیں لوگ، لیکن کبھی کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے خود منایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ابوبکر، خلافت عمر فاروق، خلافت عثمان غنی، خلافت حضرت علی رضی اللہ، یہ چاروں خلفائے راشدین جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، 30 سالہ دور ہے ان کا، ان چاروں کا 30 سالہ دور ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 19 سالہ دور ہے۔ اس کے علاوہ سب سے آخری صحابی عامر بن طفیل الواصلی، جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے نبی 11 ہجری میں گئے، ان کا انتقال ہوا 110 میں، قریب قریب پورے 100 سال بعد۔ یہ دور صحابہ کا، جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا۔ صحابہ کے دور میں اس چیز کا وجود ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائی جائے، خوشی منائی جائے، جشن منائے جائیں، جلسے جلوس نکالے جائیں، یا کوئی اور عبادت کا کوئی خاص محفل منعقد کی جائے۔ اس پورے صحابہ کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اس خیر القرون کے دور میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز حدیث میں نہیں ہے، جس کا نبی نے خود حکم نہیں دیا، اس کو کوئی دین سمجھ کر کے کرے تو اس پہ ثواب ملے گا؟ وہ ثواب بن سکتی ہے؟ اس تعلق سے آئیے ایک آیت سنیے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 13-14 پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اب اتباع کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، جس طرح سے عبادت کا حکم نبی نے دیا، نبی نے کر کے دکھایا، ویسا کرے گا۔ جس طرح سے خوشی کا حکم شریعت نے دیا ویسے منائے گا، جس طرح سے غمی کا حکم شریعت نے دیا ویسے غم منائے گا۔ اس کا نام ہے اتباع، پیچھے پیچھے چلنے کا نام اتباع ہے۔ اس کے لیے بشارت کیا ہے؟ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے خوش نصیب بندوں اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ ایسی نہر والی جنت، ایسی حسین باغ والی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں،
یہ حسین جنت اس کو دے گا. حسن عمل کر کے آیا ہے تو حسین جنت ملے گی. کیوں؟ اس نے وہ کام کیے ہیں جس کا نبی نے حکم دیا، جس کا اللہ نے حکم دیا. کذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. کیا؟ اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا لینا. اب جنت ملے گی کیسے؟ اللہ ہی کی عبادت اور نبی ہی کی اتباع سے. تو اس تعلق سے اللہ کا حکم کوئی نہیں، نبی کا حکم کوئی نہیں ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کی جا رہی ہے، ہرگز نہیں. اگلی آیت، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، 3 جملے اس میں. جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور ایک چیز اور کہی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو توڑا، حد کو تجاوز کر کیا، باؤنڈری کو پار کر گیا. منع کیا تھا نہیں کرنا، منع کیا تھا یہ میری حد ہے، اس کو توڑنا نہیں. تو جس نے اللہ کی حد کو توڑا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اب اس تعلق سے کیا شریعت نے ہمیں حد نہیں دی کہ خوشی کیسے منانی ہے، غم کیسے منانا ہے، عید میلاد النبی منانی ہے یا نہیں منانی؟ شریعت نے حد دی یا نہیں دی؟ دی تو کیا وہ 600-700 سال بعد دی. دین کس کا نام ہے؟ دین نام ہے قرآن اور حدیث کا. عبادت نام ہے اس کا جس کو صحابہ نے کیا. نیکی نام اس کا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہ دیا ہو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ عبادت نہیں ہو سکتی، وہ ثواب نہیں ہو سکتا. یہی بات کہا کرتے تھے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. لوگو، ہر وہ عبادت جس کو صحابہ نے نہیں کیا وہ عبادت نہیں ہو سکتی. اب میں کہہ رہا ہوں یہ صحابی رسول نے کہا تھا کہ وہ عبادت جس کو صحابہ نے نہ کیا ہو، جس کے جواز کا حکم قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، خبردار اس کو تم عبادت سمجھ کے کرتے ہو، وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں اتباع کیا کرو. اور اتباع نام ہے قرآن اور حدیث کے ماننے کا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے کا. کہا اتبعوا، اتباع کیا کرو، ولا تبتدعوا، نئی باتیں ایجاد مت کیا کرو. نئی باتیں کبھی عبادت نہیں ہو سکتی، کبھی دین نہیں ہو سکتا. تو ہمیں نہ خیر القرون میں، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ محدثین سے، نہ 4 مشہور ائمہ اربعہ سے عید میلاد النبی کے جواز کا فتویٰ ملتا ہے. اچھا، ایک چیز بڑی حیرت انگیز ہے، جتنے بھی مسالک ہیں کسی نہ کسی امام کی ماننے والے ہیں نا. خاص طور سے کچھ لوگ بھائی ہمیں تو کہتے ہیں کہ تو یہ ائمہ کے بھی گستاخ ہے، فلاں کے بھی گستاخ ہے، ہم تو امام اعظم کو مانتے ہیں. تمہاری مرضی گستاخ کہو تو کہو، لیکن کیا وہ جو جس امام کی تقلید کرتا ہے اس امام نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اس کا حکم دیا ہے؟ وہ کرتے تھے. یار کس کی مان کے کر رہے ہو؟ دوسری آیت اس تعلق سے، 2 صحابی کے اقوال آپ نے سنے کہ وہ چیز عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی جس کو صحابہ نے نہ کیا ہو. تو صحابہ نے عید میلاد النبی کبھی نہیں منائی، کسی نے نہیں منائی، لہذا یہ عبادت، یہ ثواب کبھی نہیں ہو سکتا. دوسرا قول کہ لوگوں اتباع کرو، نئی ایجادات مت کرو. تو یہ نئی ایجادات ہے، یہ اتباع نہیں ہے. اتباع ہوتی تو نبی کے حکم کی ہوتی، تو نبی کا حکم نہیں ہے. تیسری آیت اس تعلق سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، کس چیز میں؟ خوشی میں، غمی میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سیاسیات میں، ریاضیات میں، جہاں بھی، جس فیلڈ میں بھی جو بھی نبی کی مخالفت کرے گا۔ عید میلاد النبی نبی کی موافقت ہے یا مخالفت ہے؟ علمی نقطہ نظر سے موافقت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو جو کوئی بھی نبی کی مخالفت کرے گا، یشاقق الرسول وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے گا۔ یہاں ایک بات ہے، اس آیت کو سب لوگ پڑھتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے سب سیٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں مومن ہم ہیں تو مومنوں کا راستہ یہ ہے، اب اس راستے کو چھوڑ کر کے جو بھی جدھر جائے گا اللہ کرے میں ادھر ہی کر دوں گا۔ سب سیٹ کر سکتے اس آیت کو، لیکن اسی لیے قرآن مجید کی تفسیر اپنے منہج سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، منہج سلف و صالحین سے، جو تفسیر صحابہ نے کی ہے، جو محدثین و مفسرین نے کی ہے۔ آج کا کوئی اٹھے اور تفسیریں کرنے لگے، ایسے ہیں لوگ اپنی سوچ سے اس کو تفسیر کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت آج کے مومن تھے؟ نہیں تھے۔ اس وقت مومن کون تھے؟ آج کے مومنوں کا تذکرہ تھوڑا اس آیت میں۔ ابو بکر کا تذکرہ ہے، عمر کا، عثمان کا، علی کا، حسنین کا، صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے کہ ان مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے جو جائے گا۔ ان مومنین نے کبھی ایسا کیا؟ صاف کلیئر چیک کرو نا، دیکھو نا یار، انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ تو آپ کس کا راستہ چھوڑ رہے ہو، کس کا اپنا رہے ہو؟ خود فیصلہ کر لو آیت سے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جا رہے ہو ادھر ہی پھیر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہو جائے گا۔ مومنوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، یا آیت میں مومنین سے مراد صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام نے کبھی بھی 9 ربیع الاول کو، میں 9 کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 90% آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، کبھی بھی آپ نے 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کبھی نہیں منائی۔ لہذا ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ قبر میں تنہا ہوں گے، کوئی جلسے جلوس والے نہیں ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سایہ، کوئی ہمسایہ نہیں ہوگا، کوئی دوست اور احباب نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ ایک انسان اور اس کا نیک عمل اتباع رسول والا ہوگا۔ لہذا دونوں آیتوں سے، دونوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت حذیفہ کے اقوال سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ شرعی حکم نہیں، اس کو منانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، نہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا۔ 2 حدیثیں اس تعلق سے سنیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت اور ایک روایت بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد کر لی اور اس کو ثواب سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ گئے، ما لیس منہ فہو رد، میرا اس تعلق سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ ہو، نہ میرا عمل ہو، نہ میرا قول ہو، نہ میری تقریر ہو، یعنی نہ تو میں نے کہا ہو، نہ میں نے کیا ہو، نہ میرے صحابی نے میرے سامنے کیا اور میں نے خاموشی اختیار کی، کوئی بھی ایسا عمل جس نے دین میں ایجاد کر لیا فہو رد، وہ مردود ہے، ردی کا ٹوکرا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ اب چیک تو کرنا چاہیے نا یار، وہ عمل کیوں کریں جو مردود ہو؟ وقت بھی جائے، انرجی بھی جائے، پیسہ بھی جائے، اور لاسٹ میں ملے بھی کچھ نہ۔
ایک کوشچن کا آنسر کچھ اور ہو اور آپ رٹیں کچھ اور آپ کو پتا ہے یہ وہ نہیں ہے، رٹو گے؟ پوچھو نا کسی اسٹوڈنٹ سے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور وہ کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اس کو پتا 4 ہوتے ہیں، وہ کہے 5 پہ بھی نمبر ملے گا۔ وہ دور گاندھی جی کا نہیں کہ بہت کم پڑھے لکھوں کو جو ہے نا نوکریاں دے دیتے تھے، اگر کوئی کہہ دیتا 2 اور 2 5 تو کہتے تھے یہ بھی قریب ہے، کوئی بات نہیں، چل جائے گا، یہ بھی پڑھا لکھا قریب ہے، اتنی نالج ہے اس کے پاس۔ وہ دور نہیں ہے، وہ اندھی تقلید کا دور نہیں ہے یہ۔ واللہ ذرا سوچو تو صحیح، کہا جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو میرے قول کے خلاف ہو، میرے فعل کے خلاف ہو، میری تقریر کے خلاف ہو، فہو رد و مردود ہے۔ اب چیک کرو بھائی، خاموش مت بیٹھو، چیک کرو۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل سلیم دی ہے، نہیں ملے گا آپ کو وہاں سے۔ جب وہاں سے نہیں ملا تو پھر نیا ہے یا نہیں ہے؟ نیا ہے تو آپ خود کہو گے میری کوئی خطا نہیں، بھی مردود ہے۔ تلخ لگتی ہیں باتیں لیکن چیک کرو نا۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ سیم وہی بات، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے نہ کیا ہو، نہ میں نے کہا ہو، نہ میرے صحابی نے میرے سامنے کیا اور میں نے خاموشی اختیار کی، وہ مردود ہے۔ اب یہ 2 حدیثیں اور صحابہ اکرام کے 2 اقوال، قرآن مجید کی 2 آیتیں، صرف اتنی چیزیں سامنے رکھو، نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ عمل کیوں کریں جس کو نبی نے نہ کیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ جس پہ شریعت کا حکم ہو؟ تو 2 باتیں واضح ہو گئی۔ نمبر 1، آپ کی ولادت بسعادت 90% تاریخ اور حدیث کی روشنی میں 9 ربیع الاول کو ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ کیا اس دن شریعت نے خوشی منانا کہا ہے؟ اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اگر خوشی منانا جائز ہوتا تو آپ کی ولادت سے بنسبت زیادہ اس دن ہوتا جس دن آپ کو نبی بنایا۔ 25 سال کی عمر میں کسی کو پتا تھا یہ نبی ہے ہمارے؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ 30 سال کی عمر میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو خوشی تو اس دن ہوتی جس دن آپ کو نبوت ملی ہے، اس دن خوشی ہوتی، لیکن نہیں۔ ہاں خوشی ہے لیکن منایا نہیں۔ ہاں اس معنی میں خوشی ہے کہ یار 9 ربیع الاول کو دنیا کا سب سے حسین آدمی، دنیا کا سب سے اللہ کا چہیتا آدمی، دنیا کا سب سے پیارا نبی، سارے نبیوں کا امام پیدا ہوا، لیکن منایا نہیں تو منائیں گے؟ نہیں منائیں گے۔ نمازیں 5 ہیں فرض 24 گھنٹے میں، 6 پڑھے گا کوئی؟ نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ زیادہ پڑھ لوں ثواب ملے گا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی سے یار 5 ہی فرض ہیں تو 6 کیوں پڑھوں؟ تو اگر نبی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا تو آپ کہاں سے بنا رہے ہو یار؟ عقل تو کھولو یار، کیوں بند کر رکھی ہے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں نا، ذرا سوچو تو صحیح۔ آپ 6 پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، ثواب ملے گا۔ کہتے ہو کیوں نہیں پڑھتے؟ یار نبی سے 5 ہی ہیں اس لیے نہیں پڑھتے۔ یار نبی سے عید میلاد النبی ثابت ہے نہیں تو کیوں کر رہے ہو؟ کہاں سے ثواب مل جائے گا؟ کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آیا یہ چیز آئی کب سے؟ جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، تابعین سے نہیں ہے، تبا تابعین سے نہیں ہے، ائمہ اربعہ سے نہیں ہے، محدثین و مفسرین سے نہیں ہے، کب سے آئی ہے؟ کوئی اس کی تاریخ ولادت اس کی بھی تو ہوگی نا، اس بدعت کی بھی تو کوئی تاریخ ولادت ہوگی نا۔ یہ کب پیدا ہوئی؟ ہاں کہاں پیدا ہوئی؟ عراق کا ایک شہر اربل، اور وہاں کا بادشاہ ابو سعید کوکبوری، جو اس کا موجد ہے، عید میلاد النبی کا موجد ابو سعید کوکبوری، کس سن میں ہوئی؟ 6 صدی ہجری کے اخیر میں اور 7ویں صدی ہجری کے شروع میں۔ آپ اس دنیا سے کب گئے؟
11 ہجری میں، آخری صحابی 110 ہجری میں. پورے 600 سال بعد، کم و بیش 600 سال بعد، کیونکہ 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، ایک چیز آئی، اس کو دین مان لیا. اس سے پہلے اس کا پروف کہیں نہیں ملتا، ہے ہی نہیں کہیں. یہاں سے شروع ہوئی، بر صغیر کے اندر جاؤ چیک کر لو، 1933 سے پہلے نہیں ملے گی آپ کو. 1933 سے پہلے یہ نہیں ملے گی. اور بلکہ پیچھے کیا کہا کرتے تھے، آج بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ عید میلاد النبی نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ 12 وفات کہتے ہیں نا. بزرگوں سے پوچھو کیا کہتے تھے اس دن کو؟ 12 وفات. نام کیوں چینج کیا؟ کیوں چینج کیا نام؟ 12 وفات ٹھیک ہے. میں نے 3 پوائنٹ رکھے تھے نا، کہ آپ کی ولادت، آپ کا انتقال اور اس کا حکم. تو وہ تیسرا پوائنٹ اب ہے کہ آپ اس دنیا سے کب گئے. تو وہ مسلمہ حقیقت ہے، 100 میں سے 100%، 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے گئے. آپ اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو گئے. ولادت میں اختلاف ہے اور انتقال میں اختلاف نہیں ہے. وہ 12 ربیع الاول کو ہے. 90% ولادت 9 ربیع الاول کو ہے. مان لو یہ بھی 12 کو ہے، تو جس دن کسی کی ولادت ہو اسی دن اس کا انتقال ہو، خوشی مناؤ گے؟ سوچو تو صحیح. اور پھر گیا بھی کون ہے؟ اس دن سے بڑا غم کوئی غم نہیں ہے. یہ دن تاریخ دن ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں جاؤ فاطمہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو، حسنین کی سیرت پڑھ کے دیکھو، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اجلہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ دن تو اندھیرا دن ہے، اس سے زیادہ حسین دن ہم نے نہیں دیکھا کوئی. جب آپ مدینہ میں آئے تھے، اور مدینہ کا اس سے زیادہ تاریخ دن ہم نے بھی کوئی نہیں دیکھا. وہ کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کو. پکوان کھائے تھے انہوں نے، کھانا بھول گئے تھے، پینا بھول گئے تھے، خوشیاں بھول گئے تھے، ہوش اپنا نہیں سنبھال پا رہے تھے صحابہ. یہ کنڈیشن تھی 12 ربیع الاول کو. خوشیاں منائیں. تو اس کا موجد ابو سعید کوکبوری، اور اس کے جواز کا فتویٰ دینے والا وہ صوفی مولوی ابو الخطاب الحسن، جس نے ایک کتاب بھی لکھی، التنویر فی سراج المنیر والبشیر، ایک کتاب لکھی اور لکھ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کی، اور 1000 اشرفیاں بھی بادشاہ سے انعام میں لیں کہ اس نے کمال کر دیا، میرے کام کو اس نے آسان کر دیا، میرے کام کو اس نے آسان کر دیا. ایسے لوگ کرتے ہیں، اپنا کام آسان کرتے ہیں، دوسروں کا الو بناتے ہیں. اپنا جلسہ کامیاب کروایا اور دوسروں کا الو بنوایا. شریعت میں کوئی پہاڑی گجر، کوئی ذات پات نہیں ہے. ہر انسان بنی آدم کی اولاد ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اگر کوئی حسب و نسب میں اونچا ہے تو متقی اور پرہیزگار ہے، کوئی پہاڑی اور گجر نہیں ہے. یہ صرف ایک کھیل رچا جا رہا ہے، ایک سیاست رچی جا رہی ہے. بے وقوف ہوں گے وہ لوگ جو دوسروں کے اس کھیل میں شریک ہو کر کے اپنے مفاد کو ختم کر دیں، اپنی جو شان اسلام نے دی تھی، رسول اللہ نے دی تھی، اس کو کھو بیٹھے. ہماری ایک ہی دعوت اور ایک ہی تعلیم ہے. الحمدللہ اہل الحدیث کے اندر ذات پات کی کوئی قید نہیں ہے. سارے کے سارے مسلمان برابر ہیں. ان میں سے اگر کوئی اونچا ہے تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، اس کے علاوہ سب برابر، سب برابر ہیں، سب برابر. حضرت عمر نے لباس جو پہنا وہی غلام نے پہنا ہے. ہماری یہ تعلیم ہے اور ہمیں اس پر جمے رہنا چاہیے. اس طریقے سے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے. فرمایا سارے کے سارے برابر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پر ابو سعید کوکبوری سب سے پہلا اس کا موجد، فتویٰ دینے والا ابو الخطاب جس نے یہ کتاب لکھی اور 1000 اشرفیاں لیں. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، لالچ کے لیے کچھ بھی کر دیا، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں، ہمیں الو بنا رہے ہیں.
اس لیے میں نے یہ نکتہ یہاں کیا، ورنہ میں ایسی باتیں نہیں کرتا منبر رسول سے۔ اشرفیاں لے لی اور کتاب لکھ دی، حوالے اس کتاب میں کیا ہیں؟ عید میلاد النبی منانے کے، عید میلاد النبی منانے کے حوالے قرآن میں ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ آیت کس کے تعلق سے ہے؟ قرآن کے تعلق سے۔ میں نے کہا دلیل دینا کمال نہیں ہے، دلیل منہج سلف پہ دو، صحابہ نے جو تفسیر کی اس تفسیر پہ دو۔ کس نے دیکھنا ہے پیچھے سے کیا ہے، پچھلی آیت میں کیا ہے، یا کہاں کون سی بات چل رہی ہے؟ ایک جملہ آیا فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ فریح یفرحو کا معنی خوش ہونا۔ کبھی وہ خطبہ سننا خوشی کہاں منانی چاہیے اور کہاں نہیں منانی چاہیے، میں کیا بھی بیان بھی کر چکا ہوں شاید۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ اللہ کی اس عظیم نعمت سے جو قرآن جیسی آپ کو ملی ہے۔ جو کچھ آپ جمع کر رہے ہو نا، جس دنیا کے پیچھے آپ پڑے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپناؤ، اخروی نجات ملے گی۔ خوش ہو جاؤ۔ خوش ہونے کا کہا ہے کس بات کے لیے؟ قرآن جیسی عظیم نعمت کے لیے۔ اب یہاں سیٹ کہاں کر دیا ہے؟ خوش ہو جاؤ نبی کی ولادت بسعادت پر، دلیل دے دی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یار دلیل تو ہے، قرآن میں ہے فَلْيَفْرَحُوا۔ ٹھیک ہے جی، فَلْيَفْرَحُوا قرآن نے کہا خوش ہو جاؤ، کس بات پہ؟ نبی کی ولادت پہ کہاں ہے؟ اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے یہاں۔ ایسے بے شمار دلائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا اور آپ نے کہا میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا، آپ نے خوشی منائی، تو پھر روزہ رکھتے ہو آپ؟ صرف روزہ ہی ہے نا؟ اگر اس ظاہری لفظ کو لینا ہے تو روزہ ہے بس، روزہ رکھتے ہیں۔ 12 وفات اور عید میلاد النبی کا نام کس نے دے دیا؟ وہاں تو روزہ ہی ہے۔ کون رکھتا ہے روزہ اس دن؟ پوچھو نا، پوچھو ان سے، رکھتا ہے روزہ کوئی؟ اگر اتباع کرنی ہے تو روزہ ہے، تیسری وقت نہیں۔ کہا ابو جہل نے خواب میں دیکھا، کسی نے ابو جہل کو خواب میں دیکھا اس کے رشتہ داروں میں سے، پوچھا کیا حال ہے؟ ابو لہب کو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا مت پوچھو، جہنم میں سزا ملتی ہے، بس ایک انگلی کے درمیان سے کچھ پانی مل جاتا ہے، اس کو راحت مل جاتی ہے۔ وہ جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا، صوبیہ نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ولادت کی خبر دی، میں نے کہا جا تو آزاد ہے۔ جو مرسل روایت ہے، اور مرسل لائق حجت نہیں ہوتی، بعض نے موضوع کہا ہے اس کو، اور پھر کافر کی خواب دلیل ہو سکتی ہے؟ کافر کی خواب دلیل مان لی؟ واہ جی واہ! ایسی خواب میں پھر ابو لہب کا جشن تجھے مبارک، ابو بکر کا مشن ہمیں مبارک۔ مشن اور ہے، جشن اور ہے۔ مشن ہے آپ نے کبھی نہیں منایا، چیک کر کے دیکھ لو۔ جشن ہے ابو لہب کا، خواب کا، وہ بھی غیر کی خواب کا، کافر کے خواب کا۔ اتنے بڑے کمزور آپ غیروں کے خواب کو دلیل بنا رہے ہو؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسی دلیلیں دے کر کے لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ساری حدیث کی کتابیں، قرآن مجید، تواریخ کی کتابیں سامنے رکھیں گے آپ کو۔ پہلے تو یہ 12 ربیع الاول کو ملے گی نہیں، ولادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ دوسرا پوائنٹ، کبھی بھی اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ تیسری بات، جو تیسرا پوائنٹ میں نے کہا تھا، آپ اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو گئے، یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو کہ آپ اس دن خوشی منا رہے ہو جس دن امام الانبیاء اس دنیا سے گئے، جس دن کو حضرت فاطمہ کہا کرتی تھی یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، انس تیرے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ میرے ابا پہ مٹی ڈالے، تو خوشیاں منا رہے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر مجھے اس حکم کا علم نہ ہوتا نا، میں کبھی بھی غسل نہ دیتا آپ کو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عمر نے کہا تلوار نکال لی، جو کہے گا نبی کا انتقال ہو گیا سر قلم کر دوں گا۔ خوش کھو بیٹھے صحابہ اسی 12 ربیع الاول کو، اسی کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو متفق علیہ ہے۔
ہم خوشیاں منائیں۔ اللہ کے بندو، صرف 2 باتیں، من احدث فی امرنا من عمل عملا، حضرت حذیفہ کا قول، عبداللہ ابن مسعود کا قول، یہ 4 باتیں ہی کافی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر صحابہ سے عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری چیز، نبی نے عیدیں کتنی منائیں؟ 3 عید، 2 عیدیں، یہ تیسری عید کس نے کہی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے جب؟ کہا تھا قد ابدلکم اللہ ہذین الیومین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 عیدیں رکھی ہیں، 2۔ تیسری کا نبی نے کہا ہے، اور دونوں عیدوں کے طریقے ہیں۔ عیدین کی نماز ہے یا نہیں؟ اس کی بھی کوئی نماز ہے؟ عید کہتے ہیں نا، عید کوئی طریقہ ہے بھائی، ایک راستے سے جاؤ، دوسرے سے آؤ، اتنی تکبیرات، یہ سورہ پڑھی جائیں گی، یہ اذکار ہے، یہ چیزیں ہیں، طریقے ہیں باقاعدہ۔ عید میلاد النبی، عید الگ چیز، میلاد الگ چیز، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، یار کہاں عید میلاد النبی؟ کوئی نہیں ہے۔ پہلے 12 وفات کہتے تھے، لوگوں نے کہا یار 12 وفات کہیں گے تو وہ بات صحیح تھی، کیونکہ 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا تھا، لیکن لوگ کہیں گے 12 وفات، نام چینج کرو۔ نام چینج کیا کر دیا؟ عید میلاد النبی۔ پیچھے کوئی عید میلاد النبی نہیں کہتا تھا، لہٰذا شریعت نے 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید شریعت میں ایجاد ہے، بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آخری بات فرمایا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جس بندے نے دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور گمان کیا رکھا یہ اچھی ہے، اس کو اچھا ہی سمجھ کے کرتے لوگ، گمان رکھا یہ اچھی ہے، فقد زعم، اس بندے کا گمان ہے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، محمد رسول اللہ نے رسالت میں خیانت کر دی ہے، بتایا نہیں۔ تو بھئی اس کا تو واقعی رسول اللہ نے نہیں بتایا ہے، تو کیا کہو گے؟ خیانت کر گئے؟ یہ تو کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا، تو پھر آپ نے خود ایجاد کر دی ہے۔ ثم یقول، پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اور مکمل کی تفسیر امام راغب فرمایا کرتے تھے، مکمل کہ لا يدخل منہ خارج، کوئی خارجی چیز جس میں داخل نہ ہو سکے، وہ ہے مکمل۔ تو یہ خارجی چیز داخل ہوگی، کیا مکمل نہیں تھا دین؟ اللہ تو گارنٹی دے رہا مکمل، یہ خارجی چیز دین میں کیسے داخل ہوگی؟ مکمل میں تو جگہ ہی نہیں۔ گلاس بالکل فل ہے، ایک بوند بھی اگر پڑے گی تو سائڈ سے گرے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل بھرا ہوا۔ یہ دین مکمل وہ 11 ہجری میں ہو گیا تھا، گارنٹی دی تھی۔ یہود و نصارہ نے کہا تھا ہمارے دین میں اگر یہ آیت اترتی نا ہم خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کب اتری ہے، ہمیں تو وہ دن اور وہ جگہ بھی پتا ہے، عرفہ کے دن یہ اتری تھی، وہ مقام بھی معلوم ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کو اتنی ویلیو اور اتنی گارنٹی ملی ہے۔ کسی دین کو یہ چیز نہیں ملی تھی کہ مکمل، لیکن دین اسلام کو یہ ملی۔ اس مکمل دین میں عید میلاد النبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ما امرتکم بہ شیئا الا قد امر اللہ بکم، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو کرنا ہے، میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، کوئی اس میں سے چھوڑی نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے، نہ نبی نے دیا، تو کہا جس کا اللہ نے حکم دیا میں نے تم تک پہنچا دی، اور جس کو اللہ نے روکا نہیتکم عنہ، میں نے بھی تمہیں اس سے روک دیا ہے۔ اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں، صحابہ کی زندگیوں میں، محدثین و مفسرین کی زندگی میں عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اس کے ملانے پر خوشی ہے۔ ایک اور جواز لوگ دلیل دیتے ہیں کہ چلو کم سے کم اس طرح سے رسول اللہ کی یاد ہو جاتی ہے، رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ سال میں ایک بار یاد کرنے سے اظہار ہوگا؟ اب پنجگانہ نمازیں پڑھو نا، کون سی اذان اور کون سی نماز میں جس میں نبی کا تذکرہ نہیں؟ اب درود پڑھو نا، اب سیرت پڑھو نا، اب حدیث مبارکہ پڑھو نا، اب کے اذکار صبح شام کے پڑھو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یاد ہوں گے، سال میں ایک بار جلسے جلوس سے محبت کا اظہار
نہیں ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے آپ کی سنتوں سے عمل کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔